حسد وہ باطنی بیماری ہے کہ اس کا بیمار دنیا میں تو چین پاتا ہی نہیں، اس کی آخرت بھی برباد ہو کر رہتی ہے۔ قرآن پاک کے بیان کردہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا، اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین پر کیا گیا، کیونکہ آسمان پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر سب سے پہلا قتل جو قابیل نے کیا تھا وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا۔ حسد یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر بے چین ہو جائے اور اس کے چھن جانے کی خواہش کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال کی حرص اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی بندے میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک خود کو حسد سے بچائیں گے۔ حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی سب سے قیمتی متاع کی دشمن ہے، یعنی نیکیوں کی۔ حاسد ویسے تو دوسروں کا نقصان کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے لیے بری خواہشات رکھتا ہے، مگر اصل میں اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ حسد محسود تک پہنچنے سے پہلے حاسد کو مار ڈالتا ہے۔ تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی ہے، وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ بال مونڈتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد جائز نہیں مگر دو شخصوں پر، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کو راہ حق میں خرچ کرے، اور ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے تو وہ اس کی مدد سے فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے۔ قناعت بدن کو تازگی بخشتی ہے اور حسد بدن کو گلا دیتا ہے۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو عداوت پر ابھارتی ہے۔ حاسد بد فہم ہوتا ہے۔ نماز روزہ اچھی چیز ہے، لیکن غرور و حسد دل سے دور کرنا ان کو زیادہ اچھا بنا دیتا ہے۔ حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے، مگر وہ واپس اسی کو لگتا ہے اور دشمن ہنستا ہے۔ ایک شخص کسی بادشاہ کا خاص آدمی تھا۔ جب وہ بادشاہ کے ساتھ جاتا تو یہ جملہ کہتا، احسان کرنے والے کے ساتھ بدلے میں اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ بدی کرنے والے کو تو خود اس کی بدی تیری طرف سے کافی ہو جائے گی۔ ایک دوسرا شخص اس کے رتبے سے جلتا تھا، حسد کرتا تھا۔ یہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، جو شخص آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتا ہے وہ آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ اس بات کی تصدیق کیسے ہو بھلا؟ اس نے کہا کہ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو تو اسے اپنے پاس بلوائیے گا اور دیکھے گا کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے بدبو محسوس نہ ہو۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر کہا، ٹھیک ہے، کل ہم اس کا امتحان لیں گے۔ ادھر اس شخص نے اس درباری کی اپنے گھر دعوت کی اور ایسا کھانا کھلایا جس میں بہت زیادہ لہسن تھا۔ اتنے میں دربار کا وقت ہو گیا۔ وہ شخص معمول کے مطابق بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنا وہی جملہ دہرایا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ بدلے میں اچھا سلوک کرو، کیونکہ بدی کرنے والے کو تو اس کی اپنی بدی ہی تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اسے نزدیک آنے کو کہا تو اب اس کو خوف محسوس ہوا کہ وہ تو لہسن کھا کر آیا ہے، کہیں بادشاہ کو بو محسوس نہ ہو۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بادشاہ کے نزدیک چلا گیا۔
بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ اس شخص نے کہا تھا وہی سچ ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے ایک عامل کے نام رکا لکھ کر اسے دیا۔ رکا میں لکھا تھا کہ جب یہ شخص تمہارے پاس پہنچے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر ہمارے پاس بھیج دینا۔ یہ شخص رکا لے کر دربار سے نکلا۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ جب کسی کو انعام دینا ہوتا تھا تب وہ رکا دے کر عامل کے پاس بھیجتا تھا۔ باہر وہ حاسد موجود تھا۔ رکا دیکھ کر اس نے گمان کیا کہ بادشاہ تو الٹا اسے انعام سے نواز رہا ہے۔ اس شخص نے درباری سے کہا کہ لاؤ رکا میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے رکا اسے دے دیا۔ وہ شخص رکا لے کر عامل کے پاس پہنچا تو عامل نے اسے رکا پڑھ کر بتایا کہ اس میں لکھا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور تمہاری کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ سلامت کے پاس بھجوا دیا جائے۔ یہ سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں عامل کو سارا ماجرا سنایا اور اس سے کہا کہ رکا مجھے واپس کر دو، میں اصل شخص کو بھیجتا ہوں۔ لیکن عامل نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ جو شخص رکا لے کر آئے اس کو قتل کر دیا جائے اور رکا تم لے کر آئے ہو اس لیے میں مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جلاد کو اس کے قتل کا حکم دیا اور اس کی کھال میں بھوسا بھروا کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ صبح جب درباری بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ اسے زندہ سلامت دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ اس رکے کا تم نے کیا کیا؟ درباری نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتا تھا اور لہسن والی بات بھی بتائی۔ اب ساری بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا کہ خیر اپنا کام کر گئی اور بدی کرنے والے کو اس کی بدی تیری طرف سے کافی ہو گئی۔ حسد خباثت قلب کو ظاہر کرتا ہے۔ حسد کو چھوڑنے کی دوا ترک دنیا ہے، لیکن جو دنیا کی طرف راغب ہوا اس کو حسد لازم ہے، خواہ مانے یا نہ مانے۔ تمام لوگوں سے زیادہ حسد کرنے والے رشتہ دار اور ہمسائے ہیں، کیونکہ وہ عوام کی نسبت تیرے انعامات کو زیادہ دیکھتے اور حسد کرتے ہیں۔ حاسد زوال نعمت سے خوش ہوتے ہیں۔ ہر دشمنی کے ختم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے سوائے اس دشمنی کے جس کی بنیاد حسد پر قائم ہو۔ جو کوئی شخص حسد کو دوست رکھتا ہے اس کا نفس قائم و دائم نہیں رہتا اور اس کو مرنے سے پہلے مار دیتا ہے۔ حاسد ہر وقت مصیبت اور غم میں مبتلا رہتا ہے۔ حسد ایک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ دولت مند پر حسد مت کرو کیونکہ دولت کی لذتیں فانی اور عارضی ہیں۔ حسد کا سب سے بڑا نقصان حسد کرنے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی خوشیوں سے جل کر اپنی زندگی کو کڑوا کر لیتا ہے۔ حسد انسان کے سکون کا دشمن ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جو نہ دوسروں کو فائدہ دیتی ہے اور نہ ہی خود کو سکون پہنچاتی ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ اپنی قسمت سے شکوہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ خود کو محروم رکھتا ہے، نہ اپنی خوشی میں رہتا ہے اور نہ دوسروں کی خوشی دیکھ سکتا ہے۔